محترم ڈاکٹر عبدالوہاب صاحب، جناب ڈاکٹر افسر سعید صاحب، معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا اس کراچی یونیورسٹی کے ادارے سے ایک قدیم و دیرینہ تعلق ہے۔ میں اس میں ایک طالب علم کی حیثیت سے بھی یہاں آتا رہا ہوں اور مختلف شعبہ جات میں اپنے بھائیوں سے گفتگو کرنے کے لیے بھی مختلف مواقع پر حاضری ہوتی رہی۔ اس مرتبہ مجھ سے فرمائش کی گئی کہ میں آپ حضرات سے ایک خاص موضوع پر کچھ باتیں عرض کروں، اور وہ موضوع ہے حساس اداروں کے ملازمین کے فرائض۔ اس موضوع پر آج کی اس دنیا میں اور اس معاشرے میں گفتگو کرنا، جس میں سارا زور، ہر شخص کا سارا زور اپنے حقوق کے حصول پر ہے اور فرائض کی ادائیگی پر نہیں۔ اس ماحول کے اندر اس موضوع پر گفتگو کرنا بظاہر اچنبھا لگتا ہے، لیکن ہم ایک ایسی قوم ہیں کہ جو 45 سال سے زیادہ اپنا سفر طے کرنے کے باوجود اگر اپنا جائزہ لے تو یوں لگتا ہے کہ آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے کی طرف لوٹ رہی ہے، اور دنیا کی دوسری قوموں میں ہمارے اخلاق اور کردار اور ہمارے طرز عمل کے بارے میں جو باتیں کی جاتی ہیں وہ ایک حساس مسلمان، ایک حساس پاکستانی کا سر شرم سے جھکا دینے کے لیے کافی ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے بیشتر ممالک میں جانے اور وہاں کے لوگوں کو دیکھنے اور وہاں کے حالات کا جائزہ لینے کا موقع عطا فرمایا، اور میں آپ سے یہ بات بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں پاتا کہ کس قدر اذیت اور تکلیف ہوتی ہے اس وقت جب اپنے ملک سے باہر دوسرے لوگوں کو اپنے ملک کے بارے میں طنزیہ کلمات اور طنزیہ جملے استعمال کرتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ ان سارے حالات کے بارے میں ہر ذمہ دار شہری کا یہ فرض ہے کہ وہ سوچے کہ آیا یہ حالات اسی طرح رہیں گے، اسی طرح جاری رہیں گے اور ہمیشہ یہی کچھ ہوتا رہے گا اور ہمارے نصیب میں صرف بدنامی ہی بدنامی رہے گی، یا اس کے اصلاح کا بھی کوئی راستہ ہے؟ اس لیے اس موضوع پر چند گزارشات بڑے دردمندی اور دلسوزی کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہم جب کسی بھی معاشرے یا کسی بھی اجتماعی ماحول کی اصلاح کی بات کرتے ہیں تو ہماری جدوجہد اور کوشش کی ناکامی کا ایک بڑا سبب یہ ہوتا ہے کہ ہر اصلاحی کوشش کو ہم یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے سے شروع، اور ہمارا حال یہ ہے
کہ جب کبھی 4 آدمی کسی جگہ بیٹھے تو معاشرے کے برے حالات کا تذکرہ، اس پر تنقید اور معاشرے کے اندر جو کرپشن اور بدعنوانیاں پھیلی ہوئی ہیں ان کو ایک زیب داستان کے طور پر بیان کرنے کا عام معمول. جہاں 4 آدمی اکٹھے ہوئے اور انہوں نے یہ مسئلہ چھیڑ دیا، یہ موضوع چھیڑ دیا اور اس کے اوپر گفتگو ہونے لگی. لیکن کوئی شخص یہ سوچنے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ میں معاشرے کے دوسرے افراد کو جو برا بھلا کہہ رہا ہوں یا ان پر جو تنقید کر رہا ہوں یا ان کی جو برائیاں بیان کر رہا ہوں ان میں سے کتنا حصہ خود میرے اندر موجود ہے، اور میں کم از کم اپنے اوپر مکمل اختیار رکھتا ہوں کہ اس برائی کو اور اس عیب کو ختم کروں. تو ہماری بنیادی بیماری یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے عیب سے غافل ہے، اپنی برائی سے، اپنی بیماری سے بے فکر ہے اور دوسرے کے عیوب اور دوسرے کی برائیاں تلاش کرنے کے لیے بڑا تیز و تراز ہے. حالانکہ قرآن کریم نے جو ہمیں ہدایت عطا فرمائی، میں ایک آیت آپ کی خدمت میں ترجمے کے ساتھ پیش کرتا ہوں. واقعہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص سے وہ آیت بہت کچھ سوچنے کا مطالبہ کرتی ہے. قرآن کریم کا ارشاد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، علیکم انفسکم، تم میں سے ہر شخص کو اپنی فکر کرنی چاہیے، اپنے حالات کی اصلاح کرنی چاہیے. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم ہدایت پر آ گئے، صحیح راستے پر آ گئے، تو جو لوگ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاتے. تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور وہاں تم کو اللہ بتائے گا کہ تم دنیا میں کیا کچھ کرتے رہے. یہ آیت ہم میں سے ہر شخص سے یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ وہ دوسروں کے عیوب سے زیادہ، دوسروں کے عیوب سے پہلے خود اپنا جائزہ لے کر اور اپنے حالات کی اصلاح کی فکر کریں. اس لیے کہ اگر ہم مسلمان ہیں، اگر ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، تو ہم میں سے ہر شخص کا اعتقاد یہ بھی ہے کہ ایک نہ ایک دن ہمیں اپنے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. جو بات زبان سے نکل رہی ہے، جو عمل ہمارے اعضاء و جوارح سے سرزد ہو رہا ہے، ان میں سے ہر ایک چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ریکارڈ ہو رہی ہے اور اس میں سے ایک ایک فعل کا ہمیں وہاں پر جواب دینا. یہ عجیب معاملہ ہے کہ آج دنیا کے اندر بے شمار اختلافات پائے جاتے ہیں، نظریاتی بھی ہیں، عملی بھی ہیں، سیاسی بھی ہیں، مذہبی بھی ہیں، فرقہ وارانہ بھی ہیں، لسانی بھی ہیں، گروہی بھی ہیں. لیکن بہت گنے چنے مسائل ایسے ہیں جن پر ساری دنیا کا اتفاق، اس میں کسی کا اختلاف نہیں. ان میں سے ایک اہم مسئلہ یہ ہے جس سے کسی کو اختلاف نہیں کہ کسی انسان کو اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، موت آنی ہے. یہ موت ایسی چیز ہے کہ اس کے آنے کے بارے میں کبھی بھی دنیا کے اندر دو رائے نہیں ہوئی. لوگوں نے، دہریوں نے، ملحدوں نے اللہ کے وجود کا انکار کر دیا، اللہ کی وحدانیت کا انکار کر دیا، رسالت کا انکار کر دیا. لیکن اس سے کسی کو انکار نہیں کہ دنیا کی زندگی چند روز کی ہے اور کسی دن جانا ہے اس دنیا میں. اور ساتھ ہی اس میں بھی کسی کو اختلاف نہیں کہ آج تک کوئی علم دنیا کے اندر ایسا ایجاد نہیں ہوا جو انسان کو یہ بتا سکے کہ اس کی موت کب آئے.
ترقی کر کے کہاں سے کہاں پہنچ گئی، علوم کے نئے سے نئے دروازے کھل گئے، لیکن یقین کے ساتھ کسی ایک انسان کے بارے میں یہ کہنا کہ اس کی زندگی فلاں وقت تک، فلاں تاریخ تک کی ہے، فلاں وقت تک کی ہے، اس کے بعد ختم ہو جائے گی، کوئی نہیں بتا سکتا۔ اور اس بات پر بھی سب کا اتفاق ہے کہ کسی بھی انسان کی زندگی کے بارے میں کوئی یقینی پیشین گوئی نہیں کی جاتی کہ وہ کب تک کی ہے اور کب ختم ہو جائے گی۔ لیکن یہ ایسی مسلم بات جس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، حیرت انگیز معاملہ یہ ہے کہ وہی مسلم بات سب سے زیادہ نظر انداز ہو رہی ہے، اور یہ خیال نہیں آتا کہ ایک دن ہمیں اس دنیا سے جانا ہے اور سب کچھ چھوڑ کر جانا ہے۔ اسلام کی بنیادی دعوت اور بنیادی پیغام یہ ہے کہ ہر شخص اپنے سامنے جب بھی کوئی کام کرے تو وہ اپنی موت کو، اپنے قبر کو، اپنے اللہ کے سامنے پیش ہونے کو مد نظر رکھے۔ جب تک یہ نہیں کرے گا اس وقت تک کرپشن اور بدعنوانی اور خرابیوں کا مکمل خاتمہ مشکل ہے۔ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر 23 سال تشریف فرما رہے بحیثیت رسول۔ آپ میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ 23 سال میں سے 13 سال مکہ مکرمہ میں گزرے اور 10 سال مدینہ طیبہ میں۔ 13 سال جو مکی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری، وہ اس حالت میں گزاری کہ نہ اس میں بظاہر کوئی ریاست تھی، نہ بظاہر کوئی قانون تھا، نہ بظاہر کوئی جہاد تھا۔ 13 کے 13 سال اس حالت میں گزارے جا رہے ہیں کہ مشرکین مکہ کی طرف سے زیادتیاں ہو رہی ہیں، ظلم ہو رہا ہے، ستایا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے، لیکن حکم یہ ہے کہ جواب نہیں دینا۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، صبر کرو۔ اس لیے کہ اس پوری مدت کے اندر شخصیت کی تعمیر ہو رہی ہے، ان کے دلوں پہ اللہ کا خوف، آخرت کی فکر، قیامت کے دن کا احساس، اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس، یہ پیدا کیا جا رہا ہے۔ 13 سال اس حالت میں گزرے، اور جب یہ احساس پیدا ہو گیا تو اس کے بعد مدینہ طیبہ کے اندر جو ریاست قائم ہوئی، اس کے بارے میں ہم وجہ طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی نظیر نہ دنیا نے پہلے دیکھی تھی، نہ اس کے بعد کبھی دیکھی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ریاست وہاں پر قائم ہوئی۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ہر شخص کے دل میں چونکہ یہ اس بات کا احساس تھا کہ مجھے ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، اپنے ایک ایک عمل کا جواب دینا ہے، لہذا اس کو کسی بیرونی اصلاح کی ضرورت نہیں، بیرونی جکڑ بند کی ضرورت نہیں۔ لوگوں نے آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ لوگوں نے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے اوپر سزائیں جاری کروائیں تاکہ سزا ہم یہاں بھگت لیں، آخرت کے اندر سزا نہ ملے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سزا نہ ملے۔ یہ احساس پیدا کر دیا گیا معاشرے کے فرد کے اندر۔ اس کے نتیجے میں آپ دیکھیے کہ کیسا صاف ستھرا معاشرہ وجود میں آیا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ خلیفہ تھے، دوسرے خلیفہ راشد، اور خلیفہ راشد کے معنی یہ ہے کہ اس وقت کی تقریباً 1/3 دنیا پر ان کی حکومت، جو رقبہ حضرت فاروق اعظم کے زیر نگی تھا، آج اس رقبے زمین کے اوپر کم از کم 18 یا 20 ریاستیں قائم الگ الگ، وہ سارا کا سارا مجموعہ فاروق اعظم کے زیر نگی تھا۔ اس حالت میں ایک مرتبہ سفر کے لیے نکلے، ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہے تھے، تو راستے میں کھانے کی ضرورت پیش آئی، بھوک لگی، جو ذات راہ تھا وہ ختم ہو چکا تھا، تو دیکھا کہ قریب میں ایک چرواہا اپنی بکریاں چرا رہا، تو اس کے پاس پہنچے اور جا کر اس چرواہے سے کہا کہ میں ایک مسافر ہوں اور میرے پاس زیادہ راہ ختم ہو گیا ہے، میں تمہاری بکری کا دودھ خریدنا چاہتا ہوں، لینا چاہتا ہوں تاکہ میں اپنی بھوک مٹا سکوں، تو بکری کا دودھ مجھے بیچ دو۔ چرواہے نے کہا کہ محترم، مجھے آپ سے بڑی ہمدردی ہے، آپ مسافر ہیں، بھوک کی حالت میں ہیں،
اور یہاں قریب میں کوئی اور بستی ایسی نہیں ہے کہ جہاں سے آپ اپنی خوراک حاصل کر سکیں، میں ضرور آپ کو دودھ دیتا ہوں، لیکن میری مشکل یہ ہے کہ یہ بکریاں میری نہیں، یہ بکریاں ان بکریوں کا مالک میں نہیں، بکریوں کا مالک کوئی اور ہے جس نے مجھے چرانے کے لیے یہ دی ہے اور میں اجرت پر اس کی بکریاں چراتا ہوں۔ تو چونکہ میری ملکیت نہیں، لہٰذا مجھے اس کے دودھ پر بھی اختیار نہیں کہ میں آپ کو دودھ فراہم کروں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں ایک صحابی تھے وہاں حاکم بھی تھے، اور جہاں حاکم تھے وہاں مربی بھی تھے، تو انہوں نے اس چرواہے کا تھوڑا امتحان لینا چاہا اور کہا کہ بھائی یہ تم نے عجیب بات کہی کہ تم اس بکریوں کے مالک نہیں ہو، میں تمہیں ایک ایسی بات بتاتا ہوں کہ اس میں تمہارا بھی فائدہ ہے اور میرا بھی فائدہ ہے، اس پر عمل کر کے دیکھو۔ چرواہے نے پوچھا کیا؟ فرمایا کہ ایسا کرو کہ ایک بکری میں تم سے خرید لیتا ہوں، اس کے پیسے تمہیں دیتا ہوں، بکری مجھے بیچ دو، میرا فائدہ تو یہ ہوگا کہ میں بکری ساتھ رکھوں گا، جہاں مجھے دودھ کی ضرورت پیش آئے گی پی لوں گا، ضرورت ہوگی تو کاٹ کے کھا لوں گا، اور جہاں تک تمہارے مالک کا سوال ہے تو مالک کون سا تمہیں یہاں بیٹھا دیکھ رہا ہے؟ جب واپس جاؤ اور مالک گنتی کرے جو اتنی بکریاں تھی ایک کم ہو گئی، کہاں گئی؟ تو جواب دیتے نا کہ بکری کو بھیڑیا کھا گئی، اور بھیڑیے دن رات بکری کھاتے ہی رہتے، تو کوئی اچنبھی بات تو ہوگی نہیں، اور تمہارے پیسے مل جائیں گے، مجھے بکری مل جائے گی، میرا بھی فائدہ تمہارا بھی فائدہ، ایسا کیوں نہیں کر رہے؟ چرواہے نے سن کر بے ساختہ جو کلمہ زبان پر اس چرواہے کے آیا وہ یہ تھا کہ کہا کہ یا ہاذا، یہ بے تکلفی کا جملہ ہوتا ہے عربی زبان میں کہ ارے یہ کیا بات تم نے کہہ دی؟ فَأَيْنَ اللَّهُ، اگر میں یہ کام کر دوں تو اللہ کہاں گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں گیا؟ ٹھیک ہے کہ مالک مجھے اس وقت نہیں دیکھ رہا، لیکن اللہ جل جلالہ تو مجھے دیکھ رہے، اس کو معلوم ہے کہ بکری میری نہیں ہے اور میں نے اس کو بیچ دی، تو میں مالک سے تو چھٹکارا پا سکتا ہوں، لیکن اس مالک کے مالک سے چھٹکارا پانے کا کیا؟ حضرت فاروق اعظم نے تو یہ بات اس سے امتحان لینے ہی کے لیے کہی تھی، اس نے جواب میں فرمایا کہ چرواہے جب تک تجھ جیسے انسان دنیا کے اندر موجود ہیں اس وقت تک کوئی کسی کا حق غصب نہیں کرتا۔ یہ ایک واقعہ ہے جس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ معمولی چرواہے کے دل میں بھی بکریاں چراتے وقت یہ گیان موجود ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، اور اس کا کوئی فعل ایسا نہیں ہوتا جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو۔ انہی فاروق اعظم کے زمانے میں مشہور واقعہ ہے، لیکن اگر سنا بھی ہو تو دوبارہ سننے کے لائق ہے۔ انہی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں انہوں نے حضرت فاروق اعظم نے اپنی پوری قلم رو میں یہ حکم جاری کرا دیا کہ کوئی شخص دودھ میں ملاوٹ نہیں کرے، اور اگر دودھ میں ملاوٹ پائی گئی تو اس کو سزا دی جائے۔ یہ صرف حکم جاری کر کے بیٹھ بھی جایا کرتے تھے، آپ کو معلوم ہے کہ حکم جاری کرنے کے بعد گشت بھی کیا کرتے تھے اور اس بات کا جائزہ بھی لیا کرتے تھے کہ اس حکم پر کتنا عمل ہو رہا ہے۔ تو ایک رات گشت کرتے ہوئے گزرے ایک جگہ سے، صبح کا چٹپٹے کا وقت تھا، تو ایک گھر سے دو ماں بیٹیوں کی بات کرنے کی آواز آ رہی۔ ماں بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ بیٹی یہ دودھ نکال دو، اور کیونکہ بکری یا گائے دودھ کم دے رہی ہے تو تھوڑا سا اسے پانی ملا دینا، آپ پانی ملا کر روک کر دیں۔ تو بچی نے کہا، لڑکی نے کہا کہ امی جان یہ دودھ میں پانی ملانے سے تو امیر المومنین نے منع کر دیا ہے اور ہمارے لیے جائز نہیں ہے جب اس میں دودھ میں پانی ملا۔ ماں نے کہا کہ بیٹی جھٹپٹے کا وقت ہے، امیر المومنین کہاں اور تم کہاں؟ وہ کوئی دیکھ رہے ہیں تم کو یہاں بیٹھے ہوئے، تو اس وقت اگر ملاوٹ ہوگی تو کون خبر کرے گا امیر المومنین کو، کس طرح ان کو پتا چلے گا؟ بیٹی نے جواب دیا کہ امی اگرچہ امیر المومنین نہیں دیکھ رہا لیکن امیر المومنین کا امیر تو دیکھ رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے، اور جب وہ دیکھ رہا ہے تو میں یہ کام نہیں کروں۔ فاروق اعظم سب باتیں باہر سن رہے، گھر گئے،
اگلے دن معلوم کیا کہ یہ کون خاتون ہے اور جو بیٹی کون ہے، اور پھر اس بیٹی سے اپنے صاحبزادے یا اپنے کسی عزیز کا، مجھے یاد نہیں کون سے عزیز کا، نکاح کا پیغام دیا، دونوں کی شادی ہوئی، اور یہی خاتون ہے جن کے نواسے ہیں عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی، جو پانچویں خلیفہ راشد کہلاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا، اس کے سامنے جواب دہی کا احساس جب تک معاشرے کے فرد میں پیدا نہیں ہو جاتا، اس وقت تک یہ بے چینیاں، یہ بدعملیاں، یہ بدعنوانیاں، یہ کبھی ختم نہیں ہوں۔ اور جب یہ بے چینیاں، یاد رکھیے، جب یہ کرپشن اور بدعنوانیاں پھیل جاتی ہیں تو کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ اس نے بدعنوانی کر کے کوئی مالی منفعت حاصل کر لیا، اس کو کوئی فائدہ ہو گیا۔ یاد رکھیے کہ اس بدعنوانی کے رواج کا عام نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص اطمینان سے نہیں ہوتا۔ ایک شخص اگر ایک کی جیب پر ڈاکہ ڈالتا ہے، دوسرا اس کی جیب پر اس سے زیادہ ڈال دیتا ہے۔ اگر آج ایک شخص نے رشوت سے ناجائز طریقے پر 1000 روپے کمائے ہیں، کل دوسرا جب دوسرے سے اس کا سابقہ پیش آئے گا، وہ اس سے زیادہ اس سے ایٹ لے گا۔ اور اگر بالفرض نہ بھی ایٹھے تو یہ 1000 روپیہ جو ناجائز اور حرام طریقے سے انسان اپنے گھر میں لے کر گیا، وہ شاید گنتی میں تو تھوڑا سا اضافہ کر دے، تجوری کے اندر رکھے ہوئے روپے کی گنتی میں تو تھوڑا بہت اضافہ کر دے، لیکن یاد رکھیے کہ روپیہ اور حلال حرام طریقے سے کمایا ہوا روپیہ کبھی انسان کو سکھ چین نہیں دے سکتا۔ سکھ چین، عافیت اور اطمینان یہ پیسہ نہیں دے سکتا۔ یہ صرف اور صرف اللہ جل جلالہ کی عطا ہوتی ہے، اور اسی تھوڑے سے روپے کے اندر حاصل ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے اور حلال طریقے سے کمایا جائے۔ اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ شکر حاصل دیتے ہیں وہ ہزاروں اور لاکھوں حرام کے روپے کے اندر نہیں دیتے۔ آج لوگ سارا کچھ حساب کتاب، اعداد و شمار وہ گنتی کے اندر جوڑ رہے ہیں کہ کس طرح روپے کی گنتی بڑھ جائے، کس طرح اس میں اضافہ ہو جائے، جس کو قرآن نے سورہ ہمزہ کے اندر اس طرح تعبیر کیا، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ۔ کہ وہ شخص جو دوسروں پر طعنے کر دیتا ہے، غیبتیں کرتا ہے، دوسروں کو پریشان کرتا ہے، اور جمع مالا وعددہ، وہ مال کو جمع کرتا ہے اور گنتا رہتا ہے ہر وقت کہ آج یہ 1000 سے 1100 ہو گیا، 1100 سے 1200 ہو گیا، 1200 سے 1300 ہو گئے۔ یہ گنتی اس کو خوب یاد ہے، لیکن اس طرح اس کا دھیان نہیں کہ جس 1000 کو میں نے 1200 کیا ہے حرام طریقے پر، وہ 1200 تمہارے پاس کیا بلائیں لے کر آئے اور کیا پریشانیاں لے کر آئے۔ راحت اور آرام اور سکون اور عافیت یہ روپے پیسے کا نام نہیں، یہ ساز و سامان کا نام نہیں۔ یاد رکھیے جو معمولی سا مزدور جو 8 گھنٹے کی محنت کرنے کے بعد اور سوکھی مکئی کی روٹی اور ساگ کا سالن جس لذت اور حلاوت کے ساتھ کھاتا ہے، بسا اوقات بڑے بڑے امیر کبیر اور سرمایہ دار اور دولت مند کو وہ لذت اور راحت نصیب نہیں ہوتی۔ میں آپ سے اپنا سچا واقعہ کرتا ہوں۔ مجھے رات کو بے خوابی کی شکایت، یعنی نیند دیر سے آتی۔ ایک دن میں مکہ مکرمہ میں رمضان کے اندر عمرہ کرنے کے لیے گیا ہوا تھا، اور ایک ایسے کمرے میں مقیم تھا جو ایئر کنڈیشن تھا، اور رمضان کا موسم تھا، سخت گرمی کا زمانہ۔ ظہر کی نماز کے لیے میں مسجد حرام کی طرف جانے لگا تو پہلے زمانے میں وہاں مروہ کی سمت میں ایک لوہے کا برج ہوتا تھا، لوہے کا بنا ہوا، جس کے اوپر گاڑیاں گزرا کرتی تھیں، لوہے کا پل تھا۔ اس لوہے کے پل کے نیچے ایک اس کا ستون تھا، اور ستون کے سائے میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ ایک گٹھڑی اس نے اپنے سر پر نیچے رکھی ہوئی ہے، اور گٹھڑی کو سر کے نیچے رکھے ہوئے اس شدید ترین گرمی میں بڑے ہی مزے لے کر سو رہا ہے۔ اب گرمی کا درجہ حرارت 45 ڈگری سے کم نہیں تھا، اور اس لوہے کے پل کے اندر اور اس کے نیچے اور زیادہ تمیز تھی، اور اس کے نیچے اپنے اوپر سر رکھا اور آرام سے سو رہا ہے۔ اور خراٹے اس کے سنائی دے رہے تھے، اور اس کے انداز و ادا سے معلوم ہو رہا تھا کہ یہ بھرپور نیند سے پوری طرح مستفید ہو رہا ہے۔ میں سوچنے لگا کہ میں ایئر کنڈیشن کمرے کے اندر رہتا ہوں، اور
وہاں پر بھی میں نیند کو 1000 کروٹیں بدلوں تو گھنٹوں مجھے نیند نہیں آتی. اور یہ اللہ کا بندہ اس گرمی کے اندر، اس ماحول کے اندر اس کو نیند کے مزے لوٹ رہا ہے. تو حقیقی راحت کس کو میسر ہوئی؟ جس کو نیند آ گئی، جس کو عافیت اطمینان حاصل ہو گیا، یا وہ شخص جس کا گھر میں ایئر کنڈیشن چل رہا ہے ساری رات کروٹیں بدل کر گزار رہا ہے. تو راحت اور خوشی نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کا، جو ہمیشہ حلال طریقے سے حاصل ہوتی ہے، حرام طریقے سے حاصل نہیں ہو سکتی. یہ احساس جب تک ہمارے دلوں میں پیدا نہیں ہوگا، ہمارے معاشرے کی بے چینی دور نہیں. خاص طور سے ملازمین کے سلسلے میں جو بات مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ کہ یوں تو ہر مسلمان ہر وقت اللہ کی جواب دہی کا احساس اس کو ہونا چاہیے، اور اس کو اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ میرے فرائض میں اپنے صحیح طریقے سے ادا کر رہا ہوں کہ نہیں. لیکن خاص طور سے ملازمین، یہ در حقیقت اگر آپ گہری نگاہ سے دیکھیں تو یہ مخلوق خدا کی خدمت کرنے کے لیے پیدا ہو، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موقع عطا فرمایا کہ یہ مخلوق خدا کو اپنے عمل سے آرام پہنچائیں، راحت پہنچائیں، ان کے لیے ان کی خدمت کریں. اور یہ خدمت خلق اتنی بڑی عظیم الشان اجر کی چیز ہے کہ بے شمار نفلی عبادتیں اس کے آگے ہیچ. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، مثنوی جن کی مشہور ہے. وہ بڑے مشہور صوفی اور بڑے اونچے درجے کے ولی اللہ گزرے ہیں. ان کا یہ شعر مشہور ہے کہ تسبیح و سجادہ و دلقنی طریقت بجز خدمت خلقنی. کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ تصوف اور صوفی بننا یا ولی اللہ بننا یہ تسبیح پڑھنے سے، مصلی پر بیٹھے رہنے سے اور درویشانہ لباس پہننے سے حاصل ہوتا ہے. مولانا رومی فرماتے ہیں کہ نہیں، تسبیح و سجادہ و دلقنی طریقت بجز خدمت خلقنی. طریقت تصوف تو در حقیقت خدمت خلق کا نام. اگر آپ کے کسی ایک عمل سے اللہ کے کسی ایک بندے کو کوئی فائدہ پہنچ گیا، کوئی راحت حاصل ہو گئی، تو آپ کے لیے اتنا بڑا اجر ہے، اتنا بڑا اجر ہے کہ اس کا کوئی حد حساب نہیں. یہ خدمت خلق ہے. ملازم، سرکاری ملازمین ہاں وہ کسی بھی شعبے میں ہوں، ان کو در حقیقت رکھا گیا خدمت خلق ہے. رزق تو اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والے ہیں، وہ 1000 طریقوں سے مل سکتا ہے. لیکن اگر انسان اپنے دل میں جذبہ خدمت خلق کا پیدا کر لے، نیت یہ کر لے کہ میں اللہ کی مخلوق کی خدمت مجھے کرنی ہے، تو وہی ملازمت جس سے اس کو تنخواہ بھی مل رہی ہے، وہی ملازمت اس کے لیے آخرت کا ذریعہ بن رہی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ آخرت کوئی اور چیز ہے. یہ ساری دنیا ہی آخرت ہے. دنیا کے اندر ایک ایک کام جو آپ کر رہے ہیں، یہ سب آخرت کا وسیلہ، آخرت کا ذریعہ بن سکتا ہے اگر اللہ تعالیٰ نیت درست رکھے، طریقہ کار درست رکھے. تو ان میں سے کوئی عمل دنیا کا ایسا نہیں ہے جس کو انسان آخرت کا ذریعہ نہ بنا سکے. دنیا مزرعۃ الآخرہ کہا گیا ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. دنیا آخرت کی کھیتی کے معنی یہ نہیں ہے کہ صرف مسجد میں جب جاؤ تو دنیا کے وہ اوقات کھیتی ہیں، بلکہ زندگی کے جس شعبے اور جس گوشے میں ہو وہ ہر جگہ تمہارے لیے آخرت کی کھیتی. اور وہ کھیتی اسی طرح تیار ہوتی ہے کہ اس کو اللہ کی رضا کے مطابق نیک نیتی سے، صحیح جذبے سے اور خدمت خلق کے طور پر انسان استعمال کرے اپنے اوقات کو، تو وہ سارے اوقات اس کے لیے آخرت کی کھیتی بن جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑا موقع سرکاری ملازمین کو فراہم کیا ہے کہ وہ اس کے ذریعے مخلوق خدا کی خدمت کر کے اور اپنے لیے آخرت کا بہت بڑا سامان یہیں سے تیار کرتے ہیں. اور ساتھ ساتھ جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ خدمت خلق ہے، اس کے اوپر اجر بہت ہے، وہاں ایک آیت آپ حضرات کو سنا دوں جو ہم بکثرت سنتے رہتے ہیں نمازوں کے اندر، لیکن چونکہ مطلب معلوم نہیں اس لیے اس کی اہمیت کا احساس نہیں. وہ آیت کریمہ ہے سورہ تطفیف کی. باری تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بڑا سخت عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. لِلْمُطَفِّفِينَ، میں اس کے سوا اور کوئی ترجمہ کر نہیں سکتا اس لفظ کا، کیونکہ اردو میں کوئی اور ہم معنی لفظ اس کا ہے نہیں.
اس لیے یہ ترجمہ کر رہا ہوں کہ ناپ تول میں کمی کرنا. ورنہ عربی میں متفقین کے معنی بہت وسیع ہیں، جیسا کہ میں ابھی آپ سے عرض کروں. فرمایا کہ بڑا دردناک عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، اور جن کا حال یہ ہے کہ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، کہ جب لوگوں سے لینے کا وقت آئے تو وہ پورا پورا تول کر لیتے ہیں، ایک حبہ چھوڑنے کو تیار نہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ، اور اگر دوسروں کو ناپ کر یا تول کر دینے کا وقت آئے تو یخسرون، اس میں ڈنڈی مار جاتے ہیں، اس میں کمی کر دیتے ہیں. أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ، کیا ان لوگوں کو کبھی خیال نہیں آتا کہ یہ سب ایک بڑے زبردست دن کے سامنے اٹھائے جائیں گے؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن کے سارے لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں، اس دن ان کو اپنے اس عمل کا جواب دینا. یہ آیت کریمہ ہے. اور جیسا میں نے عرض کیا کہ لفظ اردو میں نے ترجمہ کیا ناپ تول میں کمی کرنے کا، اس لیے کہ اور کوئی لفظ کا معنی مجھے نہیں ملا. حقیقت میں تخفیف کے معنی یہ ہے کہ کسی کا بھی حق انسان کے ذمہ واجب ہو تو وہ اس کو پورا نہ دے اور اس کو کمی کر کے دے، تو اس کو تخفیف کہتے ہیں. خاص سودا بیچتے وقت ناپ تول میں کمی کرے، یہ بھی تخفیف میں داخل ہے. اور خاص ملازمت کے دوران جو فرائض انسان کے ذمہ عائد ہیں ان فرائض میں کوتاہی کرے تو یہ بھی تخفیف میں داخل ہے. اگر 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ملازمت کے اندر طے ہوئی ہے اور اس میں 8 گھنٹے وہ پورے دینے کے بجائے کچھ وقت گپ شپ میں گزارتا ہے، یا دیر سے آتا ہے، یا جلدی چلا جاتا ہے، یا اپنے مفوضہ فرائض کو ادا کرنے کے بجائے دوسرے اپنے ذاتی کاموں میں مصروف رہتا ہے، یہ سب اس ناپ تول میں کمی میں داخل ہے، تخفیف میں داخل ہے. اور جو دردناک عذاب اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا وہ اس کے اوپر بھی پورا پورا صادق آتا ہے. جیسا کہ ابھی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ آج لوگوں نے گناہ کا مطلب صرف چند ظاہری چیزوں کا نام گناہ سمجھ لیا، اور معاملات کے اندر، حقوق العباد کے اندر، بندوں کے حقوق کے اندر جو کوتاہیاں کی جاتی ہیں ان کے بارے میں کچھ کسی کے خیال میں آتا ہی نہیں کہ میں یہ کوئی گناہ کا کام کر رہا ہوں. اوقات میں کمی کرنا یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ناپ تول کے کمی کے اندر داخل ہونے کی وجہ سے نہ صرف حرام ہے بلکہ زبردست عذاب کی وعید اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اس کے اوپر بیان فرمائی. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جتنے وقت میں کمی کی گئی اس وقت کی تنخواہ آپ کے لیے حلال نہیں، اس وقت کی تنخواہ حلال نہیں. لہذا اگر وقت میں کمی کرنے کے بعد تنخواہ وصول کی گئی ہے تو وہ حرام مال اپنے گھر لے کر گئے. اللہ تعالیٰ نے ایسا موقع فراہم کیا تھا کہ وہ مال بھی حاصل ہوتا اور لوگوں کی خدمت کرنے کا ثواب بھی حاصل ہوتا. ہم نے اس کو اس موقع کو ضائع کر کے نہ صرف یہ کہ خدمت خلق کا ثواب چھوڑ دیا بلکہ الٹا گناہ اپنے ساتھ لے کر گئے کہ اس کا جو اپنے فرائض تھے اس میں کوتاہی کر کے تکفیر کے گناہ کے مرتکب ہوئے اور عذاب اپنے ساتھ خرید کر لے گئے. وہ مال حرام ہوا. میں آپ سے کیا عرض کروں، بہت دنوں کی بات نہیں ہے، بہت قریبی کی بات ہے. آپ نے نام سنا ہوگا دارالعلوم دیوبند کا، جس کا میں ادنا سا خوشچین ہوں. وہاں عام رواج تھا جس میں کوئی یعنی بیان کرنے کی بات نہیں تھی کہ اس کو مثال کے طور پر بیان کیا جائے. ایک عام رواج تھا اس بات کا کہ اساتذہ جو ملازم تھے دارالعلوم کے اندر وہ اپنے درسگاہ میں آنے کا وقت اپنے پاس نوٹ کرتے تھے. یہ نہیں کہ دفتر کی طرف سے کوئی انتظام. ہمارے یہاں دارالعلوم میں اس وقت دفتر کی طرف سے انتظام کہ اس میں دفتر میں کی طرف سے رجسٹر کے اندر اندراج ہوتا ہے کہ کون کتنی دیر میں آیا اور پھر اس کی تنخواہ دفتری کاٹتا ہے. لیکن وہاں یہ کوئی انتظام نہیں تھا بلکہ وہاں ہر شخص اپنی ذمہ داری خود محسوس کرتے ہوئے اپنا وقت نوٹ کرتا تھا کہ میں فلاں وقت میں آیا اور فلاں وقت میں گیا. اور اگر بیچ میں کوئی ذاتی کام پیش آ گیا یا کوئی مہمان ملنے کے لیے آ گیا اس کا وقت اپنے پاس نوٹ کرتا تھا. اور جب تنخواہ لینے کا وقت آتا تو وہ گوشوارہ داخل کر دیتا تھا کہ صاحب میری تنخواہ میں سے اتنا وقت میں نے اپنے ذاتی کام میں صرف کیا ہے لہٰذا میری تنخواہ میں سے اتنے پیسے کاٹ دیتے. آج تنخواہ بڑھانے کے لیے درخواستیں اور
تنخواہ کے زیادہ سے زیادہ کرنے سہولتیں حاصل کرنے کی درخواستیں تو موجود ہیں، اس واسطے کہ ہم حقوق کے بارے میں بڑے کانشیس ہیں کہ ہمیں ہمارے حقوق ملنے چاہیے، لیکن فرائض کے بارے میں کانشیس نہیں کہ ہمارا فریضہ پوری طریقے سے ادا ہوا یا نہیں۔ ان کو چونکہ اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس تھا، اس لیے وہ جانتے تھے کہ اگر یہ پیسے میرے پاس آ گئے حرام طریقے سے تو یہ دنیا میں بھی وبال کا ذریعہ بنیں گے، آخرت میں وبال کا ذریعہ بنیں گے، اس لیے وہ خود درخواست دے کر تنخواہیں کٹوائے۔ بہت زیادہ دور کی بات نہیں، قریبی کی بات ہے۔ ایک دو نے بے شمار مثالیں اس کی ہیں، اور قریبی کے معاشرے میں، بلکہ میں اگر کہوں کہ اس معاشرے میں جس کی برائی کرتے ہم نہیں تھکتے، اس میں آج بھی الحمدللہ ایک بہت بڑی تعداد ایسے اللہ کے بندوں کی ہے جن کو یہ ذمہ داری کا احساس ہے، اور جو اپنے حقوق کے بارے میں اتنے فکر مند نہیں جتنے فرائض کی ادائیگی کے بارے میں فکر مند ہیں، اور وہ بھی الحمدللہ اسی دنیا میں جی رہے ہیں اور بہت اچھی طرح جی رہے ہیں۔ لہٰذا یہ سمجھنا کہ اس معاشرے کے اندر جب تک ہم کرپشن نہیں کریں گے، بدعنوانی نہیں کریں گے، اس وقت تک جی نہیں سکتے اور اس دنیا کے اندر گزارا نہیں کر سکتے، یہ سوائے شیطان کے دھوکے جو کچھ ہیں۔ اللہ الحمدللہ آج بھی لوگ ہیں اور جی رہے ہیں۔ تو یہ وقت کی کمی کا، وقت میں کمی کرنا اتنا بڑا گناہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو سرکاری ملازم ہو، کسی بھی شعبے میں ہو، وہ حساس ہو یا غیر حساس ہو، کسی بھی شعبے میں ہو، اس کے پاس فرائض کی ایک امانت ہے، اور اس امانت کے اندر ذرا سا بھی خیانت کرنا کوئی راز کی بات ہے جو دوسروں کو نہیں بتانی ہے، اس کا بتا دینا یہ عام حالات کے اندر بھی حرام ہے، لیکن اجتماعی معاملات میں راز کا افشا کر دینا، دوسروں کو بتا دینا، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس جرم کی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی تلافی بظاہر حالات ممکن ہے۔ کیوں؟ فرض کیجیے، میں ابھی چونکہ ڈاکٹر صاحب نے امتحانات کی بات کی تھی، اس لیے امتحان کی مثال دے کر عرض کرتا ہوں کہ آپ نے ایک نااہل شخص کو جو حقیقت میں اہل نہیں تھا، اس کو ہمدردی میں، خیر خواہی میں، یعنی میں اور زیادہ آگے نہیں جاتا کہ رشوت لے کر، لیکن اگر ہمدردی اور خیر خواہی میں بھی اس کو فرض کرو آپ نے پاس کر دیا اور ڈگری دلوا دی، جبکہ وہ حقیقت میں اس ڈگری کا اہل نہیں تھا۔ اپنے اس نااہلی کی بنا پر وہ جا کر معاشرے کا جتنا نقصان کرے گا، یاد رکھیے وہ سب آپ کے نام اعمال ہے، اس لیے کہ آپ نے ایک نااہل شخص کو دوسری جگہ پر پہنچایا۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ آج ہم اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ معاشرے کے وہ شعبے جو باوقار ترین شعبے سمجھے جاتے تھے اور جن کو شرافت کا نشان سمجھا جاتا تھا، وہ چندی ہے، تعلیم کا شعبہ، صحت کا شعبہ، یہ شعبے اگر وہ بھی کرپشن کا شکار ہو جائیں اور وہ بھی نااہل افراد کو معاشرے کے سروں پر مسلط کرنے لگے تو پھر اس دنیا کا اس معاشرے کا کون آخر دیکھنے والا ہوگا؟ اگر تعلیم کا شعبہ، تعلیم وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے پورے معاشرے کا سدھار جس سے وابستہ ہوتا ہے۔ ایک عربی شاعر ہے متنبی، آپ نے شاید نام سنا ہوگا، اس کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے، وہ کہتا ہے کہ من غصہ دعویٰ بشرب الماء غصتہ، من غصہ دعویٰ بشرب الماء غصتہ فکیف یصنع من قد غصہ بالماء، کہ اگر کسی شخص کو کھانا کھاتے وقت پھندا لگ جائے گلے میں تو اس کا علاج وہ یہ کرتا ہے کہ پانی پی لیتا ہے، پانی سے اس پھندے کو کھول دیتا ہے، لیکن اگر کسی شخص کو پانی ہی کا پھندا لگ جائے تو وہ کیا کرے؟ وہ اس کو تو ہلاکت کے سوا کچھ نہیں کہ پانی کا پھندا پانی سے تو نہیں کھولا جا سکتا۔ تو وہ کہنا یہ مقصود ہے کہ یہ قوم تعلیم کے شعبے میں کام کرنے والی قوم در حقیقت یہ پوری قوم کی اصلاح کی ذمہ دار ہے، اس سے قوم کے بنا اور بگاڑ، وہ قوم کا بنا اور بگاڑ وابستہ ہے، اور اگر یہ تعلیم والا شعبہ ہی خراب ہو جائے تو اب کون اس کو اصلاح کرنے کے لیے کہاں سے کون آئے گا؟ اس پھندے کو کون دور کرے گا؟ یہ دوسرے کو پھندے کو دور کرتے یہ کیسے دور کرے گا؟ لیکن افسوس ہے کہ تعلیم اور صحت جیسے معاملے کے اندر، یہاں تک کہ ڈاکٹری کی تعلیم میں، میڈیکل سائنس کی تعلیم میں سفارشوں کے ذریعے اور
اللہ بچائے رشوتوں کے ذریعے اگر کسی کو آپ نے ڈاکٹر بنا کر پاس کر دیا، وہ جو لوگوں کی جانوں سے کھیلے گا اور جتنے انسانوں کی جانوں کو اس سے نقصان پہنچے گا وہ سب اس شخص کے نام اعمال میں ہے جس نے اس نااہل کو ڈگری عطا کی۔ تو اس واسطے یہ ذمہ داری ایسے اداروں میں اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یہ نہ سمجھیے کہ یہ کوئی انفرادی گناہ ہے جو ایک مرتبہ ہو کر ختم ہو گیا۔ اگر ایک شخص فرض کرو خدا نہ کرے شراب نوشی کا مرتکب ہوتا ہے جس کو سارا معاشرہ آج اردو کرتا ہے، لیکن اس گناہ کا حال یہ ہے کہ جس لمحے اس شخص کو اس بات کی توفیق ہو جائے کہ بھائی مجھ سے غلطی ہوئی، میں نادم ہوتا ہوں، تائب ہوتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے حضور جا کر استغفار کر لے کہ یا اللہ میں آپ سے گناہ کی معافی مانگتا ہوں، میں تائب ہوتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، جس لمحے یہ کام کر لے گا اسی لمحے اس کے شراب نوشی کا سارا گناہ اس کے نامہ اعمال سے ختم۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا معاف۔ لیکن جب آپ نے بندوں کے حقوق سلب کیے ہو، جب معاشرے کو نقصان پہنچایا ہو اور لوگوں کے حقوق پر ڈاکے ڈالے ہو، تو پھر اگر ہزار گھر میں بیٹھ کر توبہ کرتے رہیے، ہزار ندامت کا اظہار کرتے رہیے، ہزار استغفار کرتے رہیے، ہزار نمازیں پڑھتے رہیے، لیکن وہ جو لوگوں کے حقوق ضائع کیے گئے ہیں ان کا گناہ اس طرح معاف نہیں ہو سکتا جب تک کہ صاحب حق معاف نہ کرے۔ صاحب حق اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے معاف نہ کرے کہ دیکھو میں اپنا حق معاف کرتا ہوں، اس وقت تک معاف نہیں ہوتا، اس کی معاف کی کوئی شکل نہیں۔ تو یہ گناہ جو ہوتے ہیں جو جن کو آج ہم نے حلال طیب سمجھ لیا ہے، یہ انفرادی گناہ ہی نہیں ہے، یہ اجتماعی گناہ ہے جن کی تلافی بہت مشکل عامۃ الناس کے اور حقوق العباد کو طلب کرنے کا گناہ۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ صحابہ کرام سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ مفلس کس کو کہتے ہیں، دیوالیہ جس کو کہتے ہیں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ رسول اللہ دیوالیہ وہ ہوتا ہے جس کے پاس پیسے نہ ہو، سونا چاندی نہ ہو۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ حقیقی دیوالیہ کون؟ حقیقی دیوالیہ وہ شخص ہے کہ جو آخرت میں پہنچے گا تو نماز روزے اور عبادتوں کے بہت ڈھیر لے کر پہنچے گا۔ نمازیں اس نے پڑھی، تلاوت اس نے کی، ذکر اس نے کیا، نظمی اس نے کی، نفلیں اس نے پڑھی، تہجد اس نے پڑھا، بہت بڑا ڈھیر نامہ اعمال کا لے کر پہنچا۔ لیکن جب وہاں پہنچا تو اللہ تعالیٰ تو دیکھا کہ بے شمار انسانوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ صاحب اس نے میرے پیسے کھائے تھے، کوئی کہہ رہا ہے اس نے مجھے دھوکہ دیا تھا، کوئی کہہ رہا ہے اس نے میری غیبت کی تھی، کوئی کہہ رہا ہے کہ اس نے مجھے ستایا تھا۔ یہ سب لوگ کھڑے ہوئے، ہر ایک اپنا حق مانگ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ بھائی حق ان کا ادا کرو۔ کیسے ادا کرو؟ یہاں تو پیسے ویسے ہیں نہیں، وہاں کی یہاں نہ سونا ہے نہ چاندی، پیسے نیکیاں تم لے کر آئے ہو، نماز کی، روزے کی، یہ عبادتوں کی، وہ نیکیاں اس صاحب حقوق کو ادا کرو۔ تو کسی کے پاس نمازیں چلی گئی، کسی کے پاس روزے چلے گئے، کسی کے پاس ذکر چلا گیا، کسی کے پاس تسبیح چلے گئے، یہ ڈھیر لے کر آیا تھا اور سارا ڈھیر اس طرح خالی ہو۔ اور پھر بھی لوگ باقی رہ گئے۔ تو حدیث میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پھر اس کے گناہ اس کے ساتھ ڈالے جائیں۔ تو آیا تھا نیکیاں لے کر اور لے کر گیا گناہ۔ فرمایا حقیقت میں دیوالیہ وہ شخص کہ یہ حقوق العباد کو معمولی بات نہ سمجھے جس کو ہم محض ہنسی میں اڑا جاتے ہیں، یہ بہت بڑی زبردست سنگین اور خطرناک چیز ہے۔ اور گناہوں کی معافی آسان ہے، اس کی گناہ کی معافی آسان نہیں۔ اس لیے ایک حساس اداروں کے ملازمین کو خاص طور پر یہ پہلو اپنے سامنے ہم وقت رکھنا چاہیے۔ اور یہ بات جو آج بکثرت سننے میں آتی ہے کہ بھائی ہم کیا کریں، ساری دنیا یہ کرتی ہے، اگر ہم بھی کر رہے تو کیا، ساری دنیا کرتی ہے، ہم کیا بیوقوف بن کے بیٹھے رہے؟ ساری دنیا جب کر رہی تو ہم کیوں نہ کریں؟ یہ خیال یا یہ سوال کہ سب ساری دنیا کر رہی تو ہم بھی کریں گے، یہ کسی بھی منطق اور کسی بھی عقل اور کسی بھی اخلاق اور کسی بھی مذہب کی روح سے ایک صحیح جواب نہیں۔ اگر لوگ تباہی میں کے غار میں چھلانگیں لگا رہے ہیں تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ میں بھی چھلانگ لگا، میں حتی الامکان اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کروں گا، میں حتی الامکان اپنی جان اور اپنے متعلقین کو محفوظ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ لہٰذا یہ کبھی نہ سوچے کہ صاحب دوسرے لوگ کر رہے ہیں تو ہم کیوں نہ کریں۔ ہاں، سب سے زیادہ فکر اپنے ہر انسان کو اپنی ہونی چاہیے
اور اگر واقعہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے گریبان میں منہ ڈالنے کی عادت ڈال لے اور اپنے حالات کی اصلاح کی فکر کر لے تو شاید دوسروں کی برائیاں اتنی نظر نہ آئیں جتنی اپنی نظر آئیں. بہادر شاہ ظفر مرحوم نے کہا تھا کہ تھے جو اپنی برائی سے بے خبر، رہے اوروں کے ڈھونڈتے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائی پر جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. ہر شخص اپنے سے بہتر معلوم ہوگا اگر اپنی برائیوں کا احساس ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے. میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، اسی پر بات ختم کروں گا. ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ جس شخص کو اپنے عیب کا خیال پیدا ہو جائے، اپنی برائیوں کا احساس پیدا ہو جائے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کو پھر دوسرے اتنے برے نظر نہیں آتے جتنا خود اپنے آپ کو برا محسوس کرتا ہے جب تک کہ اصلاح نہ ہو جائے. اس کے مثال میں ایک واقعہ سنایا کرتا ہوں کہ جس شخص کو اپنے پیٹ میں درد ہو رہا ہو اور اس سے وہ بےتاب ہو، اس کو دوسروں کی نزلہ کھانسی کی اتنی فکر نہیں ہوتی کہ دوسرے نزلہ کھانسی میں مبتلا ہے. تو ایک مرتبہ میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ میرے ساتھ ایک میری عزیز خاتون تھی، ان کو کچھ پیٹ کی تکلیف تھی، اور پیٹ کی تکلیف بھی کوئی خاص نہیں تھی، کوئی جیسے گیسٹرک ٹربل ہوتی ہے اس قسم کی تھی، لیکن ان کو احساس بہت زیادہ تھا کہ میں بہت سخت بیمار ہوں. میں ان کو دکھانے کے لیے ایک مرتبہ ہسپتال لے کر گیا، تو چونکہ ہر وقت ان کے ذہن پر اپنی بیماری کا خیال مسلط رہتا تھا، تو لفٹ میں ہم جاتے ہوئے دیکھا تو ایک ویل چیئر کے اوپر ایک خاتون آئی جن کے ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے تھے اور پلاسٹر چلا ہوا تھا، گھاس جلی ہوئی تھی، برا حال تھا. میں نے ان خاتون کو یہ خیال کر کے کہ ذرا ان کا دھیان اپنی بیماری سے ہٹے، ان خاتون کی طرف متوجہ کیا کہ دیکھو یہ بیچاری کس مشکل میں. انہوں نے ایک اچھتی ہوئی سی نگاہ اس کے اوپر ڈالی اور ڈال کر کہا واقعی بیچاری کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہے، لیکن کا مطلب اس کے پیٹ میں سے درد نہیں ہو رہا ہے، اس کے پیٹ میں سے تکلیف نہیں ہو رہی. اب اس اپنے پیٹ کی تکلیف کا احساس اس درجہ تھا کہ دوسرے کی ٹوٹی ہڈیوں کی سنگینی کا بھی احساس نہیں ہوا. تو مجھے اس وقت عبرت ہوئی کہ کاش ہمیں اپنی روحانی بیماریوں کا، اخلاقی بیماریوں کا، بددیانتیوں کا اور گناہوں کا احساس اتنا ہی ہو جائے جتنا اس خاتون کو اپنے پیٹ کی تکلیف کا احساس ہے، تو ہم شاید اس کی فکر میں پڑ جائیں، لگ جائیں. اور جب تک یہ فکر پیدا نہیں ہوگی، یاد رکھیے کہ ہم میں سے ہر شخص بے چینی کا شکار رہے گا، ہر شخص پریشانی کا شکار رہے گا. کسی کو سکون اور قرار حاصل نہیں ہو سکتا. سکون اور قرار کا راستہ صرف ایک ہے، اور وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے میں ہے. اور یہ سمجھنا کہ میں اکیلا درست ہو گیا تو کیا اکیلا چنا کیا پھاڑ پھوڑے گا، یہ خیال بھی غلط ہے. ایک انسان کی بھی اگر اصلاح ہو جائے تو ایک چراغ سے چراغ جلتا ہے، اور اسی طرح معاشرے میں سدھار پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ فکر ہم سب کے دلوں میں پیدا فرمائے، ہم سب کو اپنے اپنے فرائض صحیح طریقے سے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.